بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میں کسی کام کے سلسلے میں لاہور جا رہا تھا۔ راولپنڈی پیر ودھائی اڈے سے ڈرائیور بس میں سوار ہوا۔ بس مسافروں سے کھچاکچ بھری پڑی تھی۔ اتفاق سے جو سیٹ مجھے ملی وہ شیشے کے ساتھ والی سیٹ تھی۔ میری بغلی نشست پر ایک ایسا مکروہ شکل کا شخص بیٹھا ہوا تھا جس کو نگاہ بھر کر دیکھنے سے کرہت کا احساس اجاگر ہوتا، وضاقتہ سے کوئی جرائم پیشہ محسوس ہوتا تھا۔ تبھی میں نے اس کی جانب توجہ دینے کی بجائے شیشے سے باہر کی جانب دیکھنا شروع کیا۔ لمحہ بلمحہ بدلتے نظارے دل کو تقویت دے رہے تھے۔ آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ اس شخص نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جی کہاں دیکھا ہے آپ نے مجھے؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ آپ راولپنڈی میں ملازم تو نہیں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، میرا اس محکمے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ٹال دیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنی جیب سے قیمتی سگریٹ نکالی اور مجھے آفر کرتے ہوئے بولا، آپ لیں گے؟ جی نہیں، میں نے نرمی سے کہا، میں سگریٹ نہیں پیتا۔ بس اپنے مخصوص انداز میں دھول اڑاتی ہوئی سڑک کا سینہ چیرتی ہوئی لاہور کی جانب گامزن تھی۔ تھوڑی دیر کے سفر کے بعد مجھے کچھ اکتاہٹ محسوس ہوئی تو میں نے شیشے پر پردہ ڈال دیا۔ تھکاوٹ میرے اعصاب پر حاوی ہونے لگی، میں اونگنے لگا۔ اچانک شور سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ اگلی سیٹوں پر بیٹھا ایک مسافر کراہ رہا تھا۔ ڈرائیور نے زوردار آواز کے ساتھ بریک لگا کر بس روکی۔ ان بزرگوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ایک مسافر چلایا۔ پوری بس میں کھلبلی مچ گئی۔ میں بھی ہڑبڑا کر اٹھا اور دوسرے مسافروں کی طرح میں بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس مسافر کے پاس پہنچا۔ وہ بیچارہ دل کے دورے کی وجہ سے ساحل پر پڑی بے یارو مددگار مچھلی کی مانند تڑپ رہا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ ڈرائیور نے گھبراہٹ کے عالم میں سب مسافروں کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھ کر پوچھا۔ ٹھہرو، میں اس کی زبان کے نیچے گولی رکھتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھے شخص نے کہا۔ میرے پاس یہ گولی موجود ہے۔ وہ مجھ سے پہلے اس مسافر کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر میرے ہینڈ بیگ کی جیب سے دوائیوں کا ڈبہ نکالو۔ میں نے بجلی کی مانند لپک کر اس دستی بیگ سے رنگ برنگی دوائیوں کا ڈبہ نکالا۔ اس نے فوری طور پر ایک گولی جھٹپٹ مسافر کی زبان تلے رکھ دی۔ چند لمحوں میں تڑپتا شخص اس طرح پرسکون ہو گیا جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ شکریہ بھائی، تم میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہو۔ اس مسافر نے عاجزانہ طور پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ آج تو واقعی میں مر چلا تھا، تم نے مجھے موت کے منہ سے نکال لیا ہے۔ میں نے اسے کیا سمجھا اور وہ کیا نکلا؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، وہ تو فرشتہ تھا۔ میں نے اپنے دماغ سے شرمندگی کا بوجھ ہٹانے کی خاطر اس کے قریب گیا اور اس سے قدر شرمندگی سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے میرے گزشتہ رویے کی معافی دے دیں۔ میں نے اچھا پڑوسی ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، اس نے برا منائے بغیر کہا۔ آج کل ویسے بھی حالات خراب ہیں، چوری چکاری نوسر بازی عام ہے، غنڈے بدماش لوگ عام سادہ لوگ مسافروں کے روپ میں شریف لوگوں کو بسوں گاڑیوں میں لوٹ لیتے ہیں۔ بات سے بات نکلتی رہی۔ میں نے اپنے تعارف کے بعد اس سے پوچھا۔ اس نے چونک کر جھرجھری لی، اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا بتاؤں بھائی، اس نے بھیگی آواز میں کہا، بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے معذرت طلب لہجے میں کہا، میں نے آپ کو دکھی کر دیا ہے۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اس نے اپنی پلکوں پر آئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بس آدھے گھنٹے کے لیے کھاریاں کے مقام پر سستانے کے لیے رکی۔ اس نے پہلے وہاں نماز پڑھی، بعد میں ہم دونوں نے ڈرائیوروں کے مخصوص ہوٹلز میں کھانا کھایا۔ میرے لیے بے حد انکار کے باوجود اس نے کھانے کا بل دیا۔ مختصر وقفے کے بعد بس دوبارہ چلی تو ہم دونوں آپس میں اس طرح گھل مل گئے جیسے ہمارے درمیان برسوں پرانی جان پہچان ہے۔
میں نے اس بے تکلفی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کریدنے کی کوشش کی کہ اسے ایسا کیا غم آ پڑا ہے جو اتنا جوان مرد ہونے کے باوجود آبدیدہ ہو رہا ہے۔ آپ کو دیکھ کر اور باتیں کر کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت دکھی ہیں۔ انسان ہی انسان کا درد سمجھتا ہے۔ کسی کو اپنا دکھ کہہ دینے سے غم کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں گے؟ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کام آ سکوں، میں نے شرمندگی کا ازالہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، جیسے کہیں کھو گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، وہ خود اپنے اندر لپٹی کہانی شروع کرتے ہوئے بولا، میرا نام فیضان رسان ہے، میں گوجر خان میں آڑھت کا کام کرتا تھا۔ ایک وقت تھا ہم بڑے خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ میرا باپ ایک پرانا آڑھتی تھا اور دوسرا ہمارا کنبہ صرف 2 بچوں یعنی میں اور میرے بھائی اسد پر مشتمل تھا۔ ماں کا کچھ عرصہ قبل ایک بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ گھر میں معاشی آسودگی خوشحالی کا راج تھا۔ میں میڈیکل کا طالب علم تھا، جبکہ چھوٹا بھائی باپ کی دکان میں ان کا ہاتھ بٹاتا۔ مجھے کاروباری معاملات میں دلچسپی نہیں تھی۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک ہماری تقدیر کی کشتی نے ایسے بھیانک انداز میں پلٹا کھایا کہ ہم سب اچانک مشکلات کے سمندر میں ڈوبتے چلے گئے۔ ہوا یوں کہ والد صاحب کو ڈاکٹر نے کینسر تشخیص کر دیا۔ مرض کی آخری سٹیج پر ان کے علاج پر کثیر سرمایہ خرچ ہوا۔ بھائی جو دکان پر کام کرتا تھا، وہ اتنا تجربہ کار اور چالاک نہ تھا کہ کاروباری اونچ نیچ کو سنبھال پاتا، اس لیے کاروبار میں حد سے زیادہ نقصان ہو گیا۔ اللہ اللہ کر کے والد کی زندگی ہچکولے کھاتی ہوئی بچ تو گئی، لیکن ہم معاشی طور پر تباہ ہو گئے۔ اب ہمیں نئے کینسر کا سامنا تھا۔ یہ تھا سود خوروں کا قرضہ جو ہمیں ذہنی اور معاشی طور پر دیمک کی طرح تباہ و برباد کر رہا تھا۔ میں نے مجبوراً میڈیکل کی تعلیم چھوڑ دی اور اپنے خاندان کو گرداب سے نکالنے کے لیے ملازمت شروع کر دی، مگر تنخواہ نہایت کم ملتی تھی۔ ایک دن والد صاحب کے قریبی دوست بہت عرصے کے بعد ہمارے گھر اپنی فیملی کے ساتھ آئے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا علی اور بیٹی فائزہ تھی۔ وہ دراصل مری گھومنے آئے تھے۔ ان کی فیملی قدر ماڈرن تھی۔ فائزہ اگرچہ خوش شکل اور خوبصورت نہیں تھی، لیکن دولت کی چمک اور میک اپ نے اسے جزوی طور پر خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ بٹ صاحب ملتان میں کافی جائیداد کے مالک تھے۔ سچی بات ہے، والد صاحب کی رال ان کی جائیداد پر ٹپک رہی تھی۔ حالات اور وقت کے تقاضوں نے والد کے دل میں طمع کا ارتعاش بیدار کر دیا۔ انہوں نے موقع و محل کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وقت سے فائدہ اٹھایا۔ کیوں نہ ہم اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیں؟ والد نے ایک دن موقع پا کر بٹ صاحب سے کہا، دیکھو میری بیٹی آزادانہ ماحول میں رہتی ہے اور ذرا ماڈرن ہے۔ بٹ صاحب نے کہا، آپ کے گھر کا ماحول ذرا گھٹا گھٹا سا ہے، کیا آپ اس صورتحال میں میری بیٹی قبول کریں گے؟ والد نے فوراً ان کی بات مان لی۔ بٹ صاحب میں پس و پیش کے بعد ان شرائط پر مان گئے کہ فائزہ کی شادی اسد کے ساتھ ہوگی اور وہ گھر داماد بن کر رہے گا۔ اس کی انہوں نے یہ دلیل دی کہ وہ بیٹی کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے علاوہ مجھے ایسے ایماندار شخص کی ضرورت ہے جو میری جائیداد کی دیکھ بھال بشمول کرایہ داری وغیرہ کے امور سنبھال لے۔ باپ بیٹیاں رخصت کرتے ہیں، ہمارے ابا نے بیٹا ملتان رخصت کر دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ہماری دولت کی لاٹری نکل آئی ہو۔ بے انتہا دولت اور روشن مستقبل ہمارے سامنے غلام بنا ہاتھ باندھے نظر آتا۔ بھائی نے ملتان سے بھاری رقم ہمیں بھیجنا شروع کر دی۔ اس سے ہمارے بگڑے معاشی مسائل حل ہونے لگے۔ سود خوروں کا قرضہ اترا، دکان کی نسبتی ختم ہوئی، اسے دوبارہ آباد کیا۔ میں نے پھر سے میڈیکل کالج میں منقطع تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ نظر آ رہا تھا کہ ابا کی جانب سے دی گئی بھائی کی قربانی اپنا رنگ دکھا رہی ہے، لیکن ہماری خوشیاں نمک کی اس ڈلی کی مانند ثابت ہوئیں جو پانی میں مل کر گھل جاتی ہے۔ ایک دن ہمیں خبر ملی کہ اسد نے فائزہ بھابھی کو جان سے مار دیا ہے۔ پاؤں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اور ابا فی الفور ملتان روانہ ہوئے۔ اطلاع صحیح تھی، اسد حوالات میں بند بدحالی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ دل پھٹنے کو آ رہا تھا۔ ابا نے فائزہ کے قتل کی وجہ پوچھی تو وہ پھٹ پڑا، ابا تم نے میری شادی نہیں کی، مجھے سلگتے ہوئے کوئلوں پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا۔
اسد بھائی نے غصے سے کہا، فائزہ تو ایک بدکار عورت تھی، اس کے کئی عاشق تھے جن میں زیادہ تر اونچے خاندان کے بگڑے ہوئے نوجوان تھے، میں تو اس کا برائے نام شوہر تھا۔ میرے پاس دولت کی کمی تو نہ تھی، لیکن بے غیرتی کا احساس سانپ کی طرح ڈھس رہا تھا، وہ مجھے جوتی کی نوک پر رکھتی۔ میں اپنی بے بسی اور اس کی طاقت دیکھ کر کرتا۔ ایک دن تو حد سے آگے نکل گئی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شراب کے نشے میں وہ اپنے عاشق کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ میرا تو خون کھول اٹھا۔ میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے الٹا میرے منہ پر تھوکتے ہوئے کہا کہ 2 کوڑی کے انسان، تمہاری یہ ہمت! بس پھر کیا تھا، میں نے اسے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ بھائی کے سسر بڑے اثر رسوخ کے حامل تھے، انہوں نے پولیس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا۔ ہم نے بھی بھائی کی پیروی اچھے وکیل سے کروائی، مگر بالآخر جیت دولت کی ہوئی، ہم ہار گئے، بھائی کو موت کی سزا ہو گئی۔ والد صاحب میں شاید اپنی زندگی میں بیٹے کو پھانسی کے پھندے میں لٹکتے دیکھنے کی سخت نہ تھی۔ بھائی کی عدالتی موت کا حکم نامہ والد صاحب کی قضا کا سبب بن گیا۔ میں اکیلا رہ گیا۔ ایک بار پھر سے میری میڈیکل کی تعلیم مجھ سے چھوٹ گئی۔ شاید قدرت کو میرا ڈاکٹر بننا پسند نہیں تھا۔ اب بھائی کی سزائے موت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے کنفرم ہو گئی تھی۔ صدر پاکستان کے پاس رحم کی اپیل کی ہوئی ہے۔ اگر فائزہ کا باپ میرے بھائی کو معاف کر دے تو اسد کو زندگی مل سکتی ہے۔ میں بٹ صاحب کے پاس بھائی کی معافی کے لیے گیا۔ انہوں نے مجھے گالیاں دی اور دھمکی دی کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ، مگر میں پھر بھی بغیرت بن کر ان کے پاس روزانہ جاتا ہوں اور بھائی کی زندگی کی بھیک مانگتا ہوں۔ روتے ہوئے کہا کہ دعا کرو میرا بھائی کسی طرح بچ جائے، لگتا ہے لاہور آنے والا ہے۔ میں نے چونک کر بس کے شیشے سے باہر جھانک کر دیکھا۔ فیض رسان نے بھی مایوسی کے عالم میں میری طرف دیکھا اور افسردگی سے کہا، یار میں نے آپ کا خوشگوار سفر اپنی درد بھری کہانی سنا کر بدمزہ کر دیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اس کے دل کو بڑھاتے ہوئے کہا اور اس سے پوچھا کہ آپ لاہور کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ بولا، میں دراصل ایک عالم کے پاس جا رہا ہوں، وہ تعویذ وغیرہ کرتا ہے، سنا ہے کہ اس کے تعویذ گنڈے بڑا کام کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے بٹ صاحب کا دل موم ہو جائے اور وہ میرے بھائی کو اپنی بیٹی کا خون معاف کر دیں۔ میں نے بہت مزاروں درویشوں کی چوکٹوں کے دھکے کھائے ہیں، بس خدا میرے بھائی اسد کو پھانسی کے پھندے سے بچا لے۔ فیض رسان نے بس کی چھت کو افسردگی سے گھورتے ہوئے کہا، آپ میری مانیں، میری نظر میں ایک آزمودہ شخص موجود ہے جو پامسٹ ہونے کے ساتھ تعویذ دھاگا بھی کرتا ہے۔ اس نے بڑے بڑے لوگوں کے بگڑے ہوئے کام اپنی عملیات کی مدد سے حل کر دیے۔ میں نے اس کو تسلی دینے کے انداز میں تجویز دی۔ آپ کب پنڈی واپس جائیں گے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی میں انشاءاللہ چند دنوں کے بعد پنڈی میں ہوں گا۔ میں نے اسے جواب دیا، بھائی اگر آپ مجھے اس عامل سے ملا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، مجھ پر احسان ہوگا۔ اس نے لجاجت سے کہا، ہاں کیوں نہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے کہا، آپ ضرور آئیں، آپ مجھ سے روایتی سفری دوستی نہ کیجیے گا۔ اس نے مجھ سے کہا۔ ہم دونوں کے درمیان گھر کا ایڈریس بمِ موبائل نمبر کا تبادلہ ہوا۔ بالآخر لاہور آ گیا۔ سب مسافر بس سے اترے۔ وہ مجھ سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا، آپ جیسے ہی پنڈی پہنچیں مجھے موبائل پر کال ضرور کیجیے گا۔ میں پنڈی پہنچا۔ میں نے حسب وعدہ اس کو موبائل فون پر اپنی آمد کے بارے میں مطلع کیا، مگر خلاف توقع اگلے چند منٹوں میں وہ میرے پاس آ پہنچا۔ میں حیران ہو گیا، تم واقعی غیر روایتی دوست نکلے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کی مدد کروں۔ میں نے کہا، میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا۔ میں نے اسے ایک شاہ صاحب 10 شناس جو کہ تعویذ گنڈے کا کام بھی کرتے تھے ان کے پاس لے گیا۔ چھوٹا قد، سیاہ کالا رنگ، تیل میں چپڑے کاندھوں تک آئے لمبے بال اور دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیوں میں رنگ برنگی پتھروں اور نگینیوں کی انگوٹھیاں پہنے تھے۔ ان کے ارد گرد حاجت مندوں کا رش تھا۔ ہم بھی اس رش کا حصہ بن گئے۔ آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے ہم آگے تک بڑھتے رہے۔ بالآخر بڑی مشکل سے ان تک رسائی کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے سب سے پہلے سلام دعا کے بعد شاہ صاحب سے فیض رسان کا پہلے تعارف کروایا، پھر ان کا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا
وہ سب سے پہلے ان کے بھائی کے ہاتھوں کی ریکھائیں چیک کریں گے، پھر کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے، یعنی کہ کوئی تعویذ دیں گے۔ یہ ممکن نہیں، میرا بھائی تو جیل میں ہے، فیض رسان نے مایوسی سے کہا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ میں نے انہیں کہا۔ نیلی روشنائی کے ذریعے کسی کاغذ پر ان کے ہاتھوں کی مکمل چھاپ لی جائے، یہ اچھی تجویز ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ شاہ صاحب، آپ کو چند دن بعد اسد کے ہاتھوں کا نقشہ مل جائے گا۔ مگر یہ سن کر فیض رسان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے شاہ صاحب کو غور سے دیکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ فیض رسان، کیا ہوا؟ تم ہاتھوں کا نقش لے آؤ نا۔ میں تمہارے بھائی کے لیے شاہ صاحب سے منت کروں گا کہ وہ کوئی تعویذ دے دیں جس سے تمہارے بھائی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میری بات پر فیض رسان نے مجھے غصے سے دیکھا اور بولا، میں اچھی طرح سمجھتا ہوں تم مجھے یہاں قید کرنے لائے ہو نا؟ فیض رسان کا غصہ دیکھ کر میں بھی سہم گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ میں تمہیں کیوں قید کروں گا؟ اور میرے پاس کیا اختیار ہے کہ میں تمہیں قید کروں؟ میں نے التجائیہ انداز میں کہا۔ ہاں، تمہارے پاس اختیار نہیں ہے، مگر تم انسان بڑے چالاک اور مکار ہو۔ میرے بھائی کو بھی ایسے ہی ایک عورت نے اپنے مکر میں پھنسایا اور اس کے بعد اس کی جان لے لی، اور اب تم مجھے مدد کے بہانے سے یہاں لے کر آئے ہو۔ یہ پیر میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ فیض رسان بڑبڑایا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ مجمع سے ایک آواز آئی۔ کوئی مجھے بلا رہا تھا، شاید یہ شاہ صاحب کی آواز تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ شاہ صاحب کو ایک لمحے میں میرا نام کیسے یاد ہو گیا، اور انہیں مجھ سے کیا کم ہو سکتا ہے، جبکہ ان سے بات کرنا انتہائی مشکل تھا۔ میں ہجوم کو چیرتا شاہ صاحب کے پاس پہنچا۔ مجھے فیض رسان کی طرف سے بھی فکر لگی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب کا سانس پھولا ہوا تھا اور ان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ بیٹے، یہ تم جسے لے کر آئے ہو، اس سے دور رہو تو اچھا ہوگا۔ شاہ صاحب نے مجھے غضبناک نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب شاہ صاحب؟ میں نے ڈر کر پوچھا۔ مطلب یہ میرے بیٹے کہ تم جو دیکھ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ جو تمہارے سامنے ہے وہ ایک فریب ہے۔ اصل حقیقت میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ شاہ صاحب نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور آگے کی طرف لے جانے لگے۔ فیض رسان دروازے سے باہر جا رہا تھا۔ شاہ صاحب نے زیر لب بڑبڑا کر فیض رسان کی طرف پھونک ماری اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے چیخ پڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے میری جان ہی نکل گئی ہو۔ میرے قدموں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ میں نے دیکھا فیض رسان کے چہرے پر وحشت اور خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ کوئی انسان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ آتشی مخلوق لگ رہا تھا۔ وہ اور شاہ صاحب دونوں ایک دوسرے کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کے درمیان ہونے والی بات چیت سمجھ نہ آ رہی تھی۔ میں ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ شاہ صاحب زور لگاتے اور فیض رسان کو زمین پر گراتے۔ فیض رسان اپنی نگاہوں سے انہیں یوں گھورتا کہ شاہ صاحب کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے۔ کافی دیر یہ سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر شاہ صاحب نے حق کا نعرہ لگایا اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ان کے قدموں میں پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ایک انوکھا سفید رنگ کا میل بہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی موم کا وجود ہو جو دھیرے دھیرے پگھل رہا ہو۔ اور پھر سارے مجمع نے دیکھا کہ فیض رسان کے چہرے سے وہ سفید رنگ کا مادہ پگھلتے پگھلتے ایک ڈھیرے کسی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے دیکھا فیض رسان کی شکل و صورت اب غائب ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے خوف سے شاہ صاحب کی طرف دیکھا۔ ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ یہ کیا تھا شاہ صاحب؟ میں نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ بیٹے، میں نے کہا تھا نا یہ آتشی مخلوق ہے، تم اسے پہچان نہیں پائے۔ دیکھو، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھو۔ شاہ صاحب نے اس ڈھیر کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک طرف انگلی کے نقش بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ وہ انگلیاں کسی درندے کے پنجوں کی طرح تھیں۔ شاہ صاحب نے مجھے افسوس بھری نظر سے دیکھا اور بولے، ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اس نے جو تمہیں اپنی داستان غم سنائی اس میں کچھ سچ بھی شامل ہے، لیکن قصور اسی مخلوق کا ہے، تم نہیں جانتے۔ ان پر ہمارے بزرگوں نے بھروسہ کر کے انہیں اپنی بیٹی دی تھی، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے
اپنی آتشی طبیعت کے باعث اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ جب یہ بات ہمارے علماء کو پتہ چلی تو اس بات پر پنچایت ہوئی۔ یہ انسانوں اور جنات کے درمیان ہونے والی پہلی عدالت تھی جس میں فیصلہ ہوا اور پھر سزا جنات کو سنائی گئی۔ جنات کے بزرگ بھی اسی بات پر متفق تھے کہ فیض رسان کے بڑے بھائی کو موت کی سزا دی جائے، اور ایسا ہونا ہی ہے۔ لیکن فیض رسان ایسے موقع پر پنچایت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی بجائے قدرت کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ آج یہ اپنی جان سے بھی ہاتھ کھو بیٹھا ہے، بزرگ نے کہا، اور ایک نظر اس موم کے پتلے کی طرف ڈالتے ہوئے اپنے آستانے میں چلے گئے۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فیض رسان میرے ساتھ کسی خواب میں سفر کرتا رہا ہو اور یہاں آ کر میری آنکھ کھل گئی ہو، مگر سچ تو یہ ہے کہ یہ حقیقت میں نے آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی، اور میں چاہ کر بھی اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔